آج کل کے تیز رفتار دور میں جہاں انسان کی توجہ کا دورانیہ محض چند سیکنڈز کے ویڈیوز تک سمٹ کر رہ گیا ہے، اگر کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ لمبی تقریر کرے اور لاکھوں لوگ اسے دم سادے سنتے رہیں تو یہ بذات خود ایک بہت حیران کن بات ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ آج کل اتنی دیر تک کسی کو بٹھائے رکھنا واقعی مشکل کام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ایک ایسی ہی تقریر کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی کی ایک انتہائی مشہور اور جذباتی تقریر ہے، جس کا بظاہر سادہ سا عنوان ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ جی، لیکن جب میں نے اس بیانیے کو سننا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ صرف روزے اور تراویح کے مسائل تک محدود نہیں ہے۔ مطلب اس کے اندر عقیدت کی انتہا، تاریخ کے حوالے اور دور حاضر کے سلگتے ہوئے سیاسی مسائل کا ایک ایسا طوفان چھپا ہے جو سننے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آج ہم اس پورے بیانیے کی تہوں کو کھولیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کی گہرائی میں جائیں، میں ایک انتہائی اہم اور بنیادی بات واضح کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ضرور۔ آج کی اس نشست کا مقصد قطعی طور پر کسی خاص سیاسی جماعت، مذہبی مکتبہ فکر یا مسلکی گروہ کی نہ تو حمایت کرنا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی بات کرنا ہے، کیونکہ اس مواد میں کافی حساس مذہبی اور سیاسی خیالات شامل ہیں۔ اس لیے ہم ایک بالکل غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے اس کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی، کیونکہ ہمارا مقصد صرف تجزیہ کرنا ہے۔ بالکل، ہمارا کام صرف ان خیالات، تاریخی حوالوں اور اس خطابت کی نفسیات کا خالصتاً تجزیہ کرنا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ بیانیہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے اور یہ لوگوں کے ذہنوں پر اتنا گہرا اثر کیسے چھوڑتا ہے۔ صحیح۔ اور اس تجزیے کی اہمیت ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک خاص طرز فکر کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے، خاص طور پر یہ کہ مذہب کے ساتھ ایک شدید جذباتی لگاؤ کیسا ہوتا ہے اور عبادات میں انسان کس حد تک مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ مطلب جب میں اس تقریر کا ابتدائی حصہ سن رہا تھا تو ایک دعوے نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ مقرر انتہائی پرجوش انداز میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی رکعت میں 7.5 سپارے پڑھے۔ جی، وہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ ایک سپارہ اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تو کم از کم 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں۔ 7.5 سپاروں کا مطلب ہے مسلسل 4 سے 5 گھنٹے ایک ہی جگہ کھڑے رہنا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جسمانی مشقت ہے جو کسی انتہائی سخت ایتھلیٹک چیلنج سے کم نہیں لگتی۔ اور بات یہی نہیں رکتی، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ 26.5 سپارے تلاوت کر چکے تھے۔ آخر ایک انسان اس حد تک جسمانی اور ذہنی مشقت کے لیے خود کو کیسے تیار کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے؟ میں تو یہی سوچ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک غیر معمولی اور حیران کن مشقت کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم اسے صرف جسمانی زاویے سے دیکھیں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ وہ روحانی اور نفسیاتی محرک ہے جو احادیث کی صورت میں اس تقریر میں بار بار پیش کیا گیا ہے۔ اچھا۔ مقرر نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث کا حوالہ دیا ہے جو اس مشقت کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ان احادیث کے مطابق جو شخص ایمان اور کامل ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ مکمل طور پر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح، مطلب سارا زور ایمان اور نیت پر ہے۔ بالکل، یہاں سارا زور ایمان اور ثواب کی نیت پر ہے۔ یعنی جب انسان کا ذہن اس بات پر پختہ یقین کر لیتا ہے کہ اس چند گھنٹوں کی مشقت کے بدلے اس کی پوری پچھلی زندگی کی کوتاہیاں مٹ جائیں گی تو جسمانی تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت گہری نفسیاتی کیفیت ہے۔ ہاں، یہ وہی کیفیت ہے جو انسان کو درد اور تھکن سے بالاتر کر دیتی ہے۔ اسی لیے مقرر کے لہجے میں وہ بے پناہ اعتماد نظر آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ توفیق دے تو وہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مشقت کے انعام کو مزید پرکشش بنانے کے لیے ایک خاص دروازے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک کا نام ریان ہے، جو خاص طور پر VIP پروٹوکول کے ساتھ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو یہ بتایا جائے کہ اتنی کڑی محنت کے بعد نہ صرف کامیابی ملے گی بلکہ ایک ایسا خاص درجہ ملے گا جو کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ ریان دروازے کا یہ تصور
انسانی نفسیات کے اس حصے کو متحرک کرتا ہے جو انفرادیت اور خاص ہونے کا احساس چاہتا ہے۔ جب ایک عام آدمی جو شاید دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑا رتبہ نہ رکھتا ہو، یہ سنتا ہے کہ اس کی اس خاموش اور تکلیف دہ عبادت کے بدلے اسے کائنات کے سب سے بڑے خالق کی طرف سے ایک خصوصی دروازے سے داخلہ ملے گا، تو اس کی دنیاوی محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، وہ خود کو طاقتور محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل، وہ خود کو منتخب محسوس کرتا ہے، اور یہیں سے اس تقریر کا بیانیہ ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ عبادت کی اس انفرادی مشقت سے نکل کر گفتگو رفتہ رفتہ عشق رسول اور ختم نبوت کے انتہائی گہرے اور جذباتی پہلوؤں کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اور اس موڑ پر جو تشریح پیش کی گئی ہے نا، وہ مجھے ذاتی طور پر بہت انوکھی لگی۔ مطلب عام طور پر ہم سب نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سنا ہے، لیکن مقرر نے اس کی جو تہہ دار وضاحت کی ہے وہ قابل غور ہے۔ جی، وہ وضاحت واقعی بہت مختلف ہے۔ ان کے بقول اگر کوئی شخص ایک بار لبیک کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے حاضر ہے، اور اگر وہ 2 یا 3 بار یہ نعرہ بلند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی غلام کی حیثیت سے حاضر رہنے کا اقرار کر رہا ہے۔ یہ تو کوئی عام عقیدت نہیں ہے، یہ تو اپنی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو مکمل طور پر ایک عقیدے کے نام کر دینے کا اعلان ہے۔ دیکھیں، یہ تشریح دراصل اس بیانیے کی جان ہے۔ یہ سامعین کو بتاتی ہے کہ اصل اہمیت صرف اعمال کے گننے کی نہیں ہے، بلکہ اس کیفیت کی ہے جس کے ساتھ وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ صحیح، کیفیت زیادہ اہم ہے۔ ہاں، یہ بیانیہ واضح کرتا ہے کہ محض عبادت کافی نہیں، اس کے اندر عشق کا وہ جنون ہونا چاہیے جو حساب کتاب سے بالا تر ہو، اور اسی جنون اور کیفیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے تقریر میں تاریخی واقعات کا سہارا لیا گیا ہے۔ کیونکہ تاریخ کے بغیر بات پختہ نہیں ہوتی۔ بالکل، کیونکہ جب تک نظریے کو تاریخ کی کسی ٹھوس مثال سے نہ جوڑا جائے، وہ عوام کے ذہنوں میں پوری طرح نقش نہیں ہوتا۔ تو چلیے اس تاریخی مثال کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر تقریر میں بڑے تمطراق سے کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جی، مقرر بتاتے ہیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں محض 7.5 گھنٹے کے مختصر وقت کے اندر عربی زبان میں الدولت المکیہ نامی ایک ضخیم اور انتہائی علمی کتاب تحریر کر دی۔ ذرا 1 منٹ کے لیے رکیے، 7.5 گھنٹے، وہ بھی عربی جیسی مشکل زبان میں اتنی موٹی کتاب لکھنا؟ آج کے جدید دور میں جب ہمارے پاس لیپ ٹاپ اور وائس ٹائپنگ کی سہولیات موجود ہیں، تب بھی چند درجن صفحات لکھنا گھنٹوں کا کام ہے۔ یہ بات تو ہے۔ ایک عام منطقی ذہن کے لیے تو یہ بات ہضم کرنا ہی مشکل ہے کہ کوئی انسان قلم اور دوات کے ساتھ اتنی تیزی سے کیسے لکھ سکتا ہے۔ آخر مقرر اس واقعے کے ذریعے سامعین کے ذہنوں میں کیا بٹھانا چاہ رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کے جواب اس واقعے کی اس روحانی جہت میں چھپا ہے جو مولانا ضیاء الدین مدنی کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ مقرر کا مقصد یہاں کسی کی ٹائپنگ یا لکھنے کی رفتار ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ وہ دراصل ایک روحانی جواز، یا جسے ہم اسپرچول لیجٹمیسی کہتے ہیں، وہ قائم کر رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت سے اس حیرت انگیز کارنامے کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ محض کوئی عام کتاب نہیں تھی۔ اچھا، وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب حضرت علی اور بائیں جانب شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھے، اور خود رسول اللہ یہ کتاب لکھوا رہے ہیں۔ واہ، یہ تو ایک پوری روحانی عدالت کا منظر ہے۔ بالکل۔ اب اس منظر کو سمجھیں۔ ایک عام انسان کے لیے یہ صرف ایک کتاب ہے، لیکن عقیدت مند سامعین کے لیے یہ براہ راست الہامی رہنمائی کا ثبوت ہے۔ صحیح۔ مقرر یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا نظریہ یا ہمارا علم صرف کتابوں سے نہیں آیا، بلکہ اس کی پشت پناہی براہ راست روحانی شخصیات کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا طاقتور خاکہ ہے جہاں علم، تصوف اور الہیاتی تائید ایک ہی مقام پر آ کر مل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تو کوئی عام شخص اس کتاب پر سوال اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یہ تو واقعی ذہن کو مفلوج کر دینے والی منظر کشی ہے۔ انسان بس آنکھیں بند کر کے اس روحانیت میں ڈوب جانا چاہتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس انتہائی پرسکون اور روحانی منظر سے نکلتے ہی تقریر اچانک جھیل کی کال کوٹری میں پہنچ جاتی ہے۔ جی، غازی علم الدین کا ذکر۔
بالکل غازی علم الدین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ مقرر بڑے پرجوش